الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی فضیلت و برکات۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے۔ یہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش کا مہینہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں رمضان المبارک کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ بس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہ کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو 3 اشروں میں تقسیم کرتے ہوئے فرمایا، اس کا پہلا اشرہ اشرہ رحمت، دوسرا اشرہ مغفرت اور تیسرا اشرہ نجات کا ہے۔ ان تینوں اشروں کی خاص دعائیں ہیں۔ پہلا اشرہ یعنی اشرہ رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا اشرہ یعنی اشرہ مغفرت کی دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے جو میرا رب ہے اپنے تمام گناہوں کی بخشش رجوع کرتی ہوں۔ تیسرا اشرہ یعنی اشرہ نجات کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ آمین۔ رمضان کے تیسرے اشرے کی ایک اور دعا یہ بھی ہے، اللہم اجرنی من النار، یعنی اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ماہ سیام کی برکتوں میں سے ایک ایسی عظیم شان رات بھی ہے جو اس کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور جو
لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ روایات میں آتا ہے اس رات اللہ رب العزت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا جس کی میں پکار کو سنوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی میں دعا سنوں۔ اس رمضان کی اس رات کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی قدر کرتے ہوئے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نہ صرف اس کی صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے بلکہ اعمال میں روحانیت و برکات بھی میسر ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کا کریش کورس ہے جو انسان کو باقی کے پورے سال کے لیے چاقو چوبند کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرنا ہے اور اس کو متقی بنانا ہے۔ روزہ دار اللہ کی رضا کی خاطر جائز ضروریات بھی روک لیتا ہے، چنانچہ اس طرح وہ روزہ دار زندگی میں اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، روزہ دار اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ہی دیگر تمام آسمانی کتابوں کا نزول بھی ہوا۔ رمضان المبارک کی تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس مبارک مہینے میں عبادات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔